امریکی صدر نے ایران کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ دی۔ دنیا کو تیل اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے، ٹرمپ کی دھمکی۔ خبردار کیا جو ملک بھی اپنے مالیاتی اداروں، بزنسز، ہوائی اڈوں اور حکومتی اداروں کو اجازت دے گا وہ ایران کے لیے لائف لائن کا کردار ادا کریں جسے شدید معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں ایران کو تنہا اور شکست سے دوچار کرنے کے لیے اتحادیوں کو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا مشورہ، باور کرایا تاریخی اقدامات ایران کو مفلوج کر دیں گے، وہ دنیا میں دہشت پھیلانے کے قابل نہیں بچے گا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں آبدائے باب المندب بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ یمنی وزیر اطلاعات نے خبردار کیا کہ حوثی بحیرہ احمر میں اہم یمنی جزائر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ باب المندب بند کرنے کے لیے حالات سازگار بنائے جا سکیں۔ 20 جولائی سے اب تک 48 سعودی تیل بردار بحری جہازوں کو سمندری راستے سے گزرنے سے روکا گیا جبکہ 8 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کا دعویٰ۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری مشرق وسطی نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسد حسن الشیبانی کے دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ جو جنگ کی وجہ سے جس قسم کے مسائل اور تکلیف ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا حکومت کو پوری طرح سے احساس بھی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے، اس تکلیف کو مدھم کرنے کے لیے حکومت اپنے محدود وسائل کے اندر جو بھی کوششیں کر سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب اس پہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کام کر گئی۔ ریفائنریز نے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 32.63 کمی کر دی۔ پیٹرول 2.97 روپے مہنگا۔ مشکل وقت ضرور ختم ہوگا، حکومت عوام کو تحفظ دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم نے آئل ریفائنری کے ساتھ مذاکرات کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی نیوز کانفرنس۔ واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، عوام کی رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے۔ ہم زبردستی، زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں، نہ آج مانیں گے، نہ کل مانیں گے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر الیکشن پر تحفظات دور ہونے تک وفاقی حکومت سے تعاون معطل کرنے کا اعلان۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو الیکشن میں ہرایا گیا۔ اگر مسلم لیگ نون کو اتنا متنازع الیکشن چاہیے تھا تو انہیں مبارک ہو۔ نون لیگ نے اعتراضات سے متعلق پیپلز پارٹی سے رابطے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نئے صوبوں سے متعلق عوام کا جو فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی۔ سندھ میں نئے صوبوں پر موقف سب کو پتہ ہے، گن لیں وہاں کتنی قراردادیں پاس ہوئی ہیں۔ زور زبردستی سے نہ کل مانے ہیں نہ کبھی مانیں گے۔ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ خواہش ہے سابق وزیر اعظم کا علاج ہو اور وہ ٹھیک ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپوزیشن کو پارلیمانی کمیٹیوں میں واپسی کی دعوت بھی دے دی۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں بھی تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، ہوگا۔ میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن چیمبر میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات۔ سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر اور مصطفیٰ نواز کھوکر بھی موجود تھے۔ پارلیمانی امور اور ملکی سیاست پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی گفتگو۔
آرڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ درست ایک قدم ہے اور کمیونیکیشن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے ساتھ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں کے ساتھ بحال ہو پی ٹی آئی کے ساتھ. حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے حکم نامے کے خلاف نظرثانی اپیل دائر کر دی. ماہرین کی رائے لینے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آیا بانی پی ٹی آئی کی صحت واقعی خراب ہے یا نہیں. عدالت عظمیٰ کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز کرتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی. سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی. ہمارا پرائم کنسرن خان صاحب کا صحت ہے. صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہے, صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں نے مقتدرہ سے بھی ریکویسٹ کی ہے, میں ایک مرتبہ پھر کروں گا, میری حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے. بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کی صحت اولین ترجیح قرار دے دی. سابق وزیر اعظم کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ صرف علاج کی حد تک اسپتال میں رہیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں شہریوں پر اضافی بوجھ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل. پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن میں 15.51% اضافے کی منظوری لی جائے گی. پیٹرول کی فی لیٹر پر ڈیلر مارجن میں ₹1.34 اضافے کی منظوری لی جائے گی. بھارت میں تعینات امریکی سفیر کا مقبوضہ کشمیر پر متنازع بیان. پاکستان کا امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج. ڈیمارش پہنچایا گیا. بتایا گیا جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کا بیان امریکہ کے طویل عرصے سے قائم موقف کی منافی ہے. چھوٹے دکانداروں کے لیے آسان ٹیکس نظام کا اجرا. ایپ کے ذریعے دکاندار فائلر بن سکیں گے. ریٹیلر ایپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکس نظام کو مؤثر بنانے کی کوشش قرار. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وزیر مملکت بلال اظہرکیانی اور چیئرمین ایف بی آر کی پریس کانفرنس. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں 5ویں روز میں داخل. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے مطالبات تسلیم کیے جانے تک دھرنا جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے آزاد کشمیر اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی منظوری دے دی. خواتین کی نشستوں پر مریم زمان, مریم ادریس, سہرش قمر اور رفعت عابد شامل. اوورسیز کشمیریوں کی نشست پر عبدالرحمان نامزد. مانسون بارشوں کا چھٹا اسپیل کے دوران گجرات میں موسلادھار بارش. 4 گھنٹے کے دوران 166 ملی میٹر بارش سے شہر کے کئی علاقے ڈوب گئے. جیل چوک, بھمبر روڈ, سرکولر روڈ, چوک نواب صاحب اور پرنس چوک کے علاقے زیر آب. پانی گھروں میں داخل. ایم ڈی واسا کا کالرا, جی ٹی ایس, جیل چوک, بولیرتی اور سروس موڈ ڈسپوزل اسٹیشنز کا دورہ. پمپنگ سسٹم, مشینری اور برساتی پانی کے اخراج کا جائزہ. مانسون بارشوں کے پیش نظر تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو مکمل استعداد کے ساتھ فعال رکھنے کی ہدایت. حج ڈیجیٹل پورٹل کے ذریعے واجبات کی پہلی قسط کی ادائیگیوں کا سلسلہ شروع. بینک کارڈ کے ذریعے 2000 اور ون لنک کے ذریعے 4615 ٹرانزیکشنز کی گئیں. 6761 عازمین نے ڈیجیٹل چالان کے ذریعے رقوم جمع کرائیں. کچھ عازمین کو ڈیجیٹل سسٹم میں بیٹھ جانے سے پریشانی کا سامنا. گھنٹوں کوشش کے باوجود ادائیگی نہ کر سکے. چالیس روزہ جنگ کے بعد ایران نے خطے کا سیکیورٹی نظام بدل دیا. نئے نظام میں بیرونی طاقتوں اور علاقائی حدود سے باہر کے کرداروں کی خطے میں مداخلت تیزی سے کم ہو رہی ہے. ایران کے اسپیکر باقر غالیباف کی بغداد میں عراقی صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. ایرانی اسپیکر نے اسلامی انقلابی گارڈز کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی جائے شہادت کا دورہ بھی کیا. ایران نے یورپ میں بھی امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور شروع کر دیا. ایرانی فوج کا بلغاریہ سمیت مشرقی یورپ میں ممکنہ حملوں کا جائزہ. قبرص کو ہدف بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ.
रवां साल के इब्तिदाई 4 माह में ईरान की तेल से हासिल आमदन 7.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी फार्स के मुताबिक ये आमदन गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में हासिल रकम से 1.5 गुना ज़्यादा है जो ईरानी सेंट्रल बैंक को फराहम कर दी गई। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज़ करने पर मालियाती बहरान का खतरा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से 2 गुना हो चुका है। सदर ट्रंप की 2 सदारती मुद्दत के दौरान कर्ज में 11.6 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। जो बाइडन की 4 साला मुद्दत के दौरान कर्ज में 8.4 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ था। बरतानवी शहजादे हैरी का 6 साल बाद फैमिली समेत अमरीका से बरतानिया वापस आने का फैसला। 41 साला शहजादे ने बादशाह चार्ल्स को वतन वापसी के मंसूबे से आगाह कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया वापसी पर शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेघन मार्कल के दर्जे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। वो शाही खानदान के ऐसे अफराद ही रहेंगे जो सरकारी उमूर अंजाम नहीं देंगे। लीड्स टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 171 रन्स पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अब्दुल्ला शफीक 61 और इमामुल हक 42 रन्स बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पहले दिन के अख्तिताम तक इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 112 रन्स बना लिए। वर्ल्ड कप हॉकी के अहम मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। शिकस्त के बाद कौमी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।